ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو سی ٹیٹ کا PYQ کرواؤں گا۔ کسی بھی ایگزام میں اس کی ریڑھ کی ہڈی اس کے پریویس پیپر ہوتے ہیں۔ اگر اس کے مطابق جو بچے تیاری کرتے ہیں اس کو کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ PYQ کی پریکٹس کیجئے، جس سے آپ ایگزام میں بآسانی کامیاب ہو سکے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج 30 کوسچن کا ایک سیریز لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ YouTube پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اردو کے تعلق سے اس طریقے کے اساتذہ موجود نہیں ہیں جو اچھے کانٹینٹ کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کرے، تاکہ زیادہ تر بچے جو ہے اردو میں کمزور ہوتے ہیں اور ان کے ذہن کو اور ان کے دماغ کو ڈیولپ کر سکے اور وہ سوالات حل کرنے کے قابل ہوں۔ اسی ضمن میں آج 30 کوسچن کا ایک سیریز لے کر آیا ہوں۔ تو میں اب شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے اسٹیفن کریشن کے نظریہ حصول زبان، جن کو لینگویج ایکویشن تھیوری کے مطابق انہوں نے ایک لینگویج ایکویشن کی تھیوری دی ہے۔ I+1 ان پٹ سے کیا مراد ہے؟ ان کا سوال ہے۔ یہ اسٹیفن صاحب ہیں، ایک جو لینگویج کے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ دیا ہے۔ ان سے مراد ہے، یہ سوال کے 4 آپشن ہیں۔ نمبر 1 ہے، الف ہے، بچے کو اس کی موجودہ لسانی سطح سے تھوڑا نیچے کا مواد دینا۔ دوسرے نمبر ہے، بچے کو اس کے موجودہ لسانی سطح سے 1 درجہ اوپر کا قابل فہم مواد فراہم کرنا۔ تیسرا آپشن ہے، کلاس میں صرف ایک ہی زبان کا بار بار استعمال کرنا۔ نمبر 4 ہے، بچے کو قواعد کے اصول کی ایک ایک کر کے مشق کروانا۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو بچے کو اس کی موجودہ لسانی، یعنی بچے کی جو زبان کی حالت ہے، اگر سپوز دیٹ اس کو مان لیا جائے کہ بچہ اگر اردو گرامر میں فعل سمجھتا ہے، فاعل سمجھتا ہے، مفعول سمجھتا ہے، اس میں معرفہ کس کو کہتے ہیں، اس میں نکرہ کس کو کہتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ تمام چیزیں سمجھتا ہے، تو اس کی لسانی سطح سے تھوڑا نیچے کا مواد دینا۔ نیچے کا مواد یعنی اس سے نیچے کا کانٹینٹ اس کو مہیا کروانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کو اس کی موجودہ لسانی سطح سے 1 درجہ اوپر کا قابل فہم مواد فراہم کرنا۔ یعنی بچے کا جو لسانی سطح ہے، یعنی اس کی زبان سیکھنے کی جو صلاحیت ہے، انہوں نے جو زبان سیکھی ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس سے اوپر کے مواد جو اس کو آتا ہے آلریڈی، وہ تو نہیں دیں گے نا۔ اس سے جو اوپر کی باتیں ہیں وہ ان کو بتائیں گے، تب وہ چیز کو ایکوائر کریں گے، سیکھیں گے، تب وہ نالج ان کا بڑھے گا۔ تو دوسرا آپشن جو ہے اس میں یہ صحیح ہے۔ یہ آپ کا دوسرا آپشن بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے کہ اسکول کی تعلیم میں 3 لسانی فارمولہ، 3 لینگویج فارمولہ سب سے پہلے کس نے تجویز کیا تھا؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ آپ کو 3 لینگویج فارمولہ کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو مادری زبان ہو گیا، اسی طریقے سے کوئی جو ہے انگلش ہو گیا، ہندی ہو گیا، اردو ہو گیا، یہ 3 زبان ہو گئی، یا کوئی جو ہے علاقائی زبان جو ہوتی ہے وہ علاقائی زبان ہو گئی۔ تو 3 فارمولہ جو ہے، 3 لینگویج فارمولہ کی بات جو ہے سب سے پہلے جو ہے کوٹھاری کمیشن نے کیا ہے، جو 1964 سے 66 میں آئی تھی،
اور ان کے صدر جو ہے، ان کے ادھیکش جو ہے کوٹھاری صاحب تھے، دولت سنگھ کوٹھاری تھے۔ یہ آپ کا پہلا کوسچن صحیح ہوا۔ ابھی شروع نہیں لگا۔ سیاق و سباق میں قواعد کا اصل مقصد کیا ہے؟ سیاق و سباق کا مطلب ہوا کہ گرامر ان کانٹیکسٹ، اس میں ہے کہ گرامر کی تعریف کو حفظ کرنا، زبان کی فطری استعمال کے دوران قواعد کے اصولوں کو خود بخود سمجھنا، ہر سبق کے بعد گرامر کا الگ سے ٹیسٹ لینا، ترجمے کے طریقے سے دوسری زبان سکھانا۔ تو اگر گرامر کی تعریفوں کو صرف حفظ کر لیں تو اس سے آپ لینگویج کو نہیں سیکھ سکتے، یا گرامر کے سیاق و سباق کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا آپشن با ہے زبان کی فطری استعمال کے دوران، زبان کے فطری استعمال کے دوران قواعد کے اصولوں کو خود بخود سمجھنا۔ دیکھیے، اگر کوئی بچہ صرف گرامر کو رٹ لیتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، اس کو میمورائز کر لیتا ہے، تو اس سے وہ لینگویج میں اپلائی کرے گا، جا کے وہ اگر جو ہے ادب پڑھے گا اور وہاں گرامر کو سیکھنے کی کوشش کرے گا تو شاید وہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر صرف رٹا مار کے۔ لیکن وہ ادب کے ساتھ اگر سیکھے گا، جیسے کوئی ہم جو ہے کوئی کہانی بتا دیا اور اس میں کچھ گرامر آئے اس کو بتا دیے، تو اس کے ذریعے سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو دوسرا آپشن اس کا صحیح ہوگا۔ ایک سوال نمبر 4 ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہونے یا دونوں کے ملے جلے استعمال کو لسانیات میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا پہلا آپشن ہے کوڈ کی تبدیلی، دوسرا ہے لسانی نقص، تیسرا ہے زبان کی منتقلی، چوتھا ہے بھولنے کا عمل۔ تو اس میں جو ہے دوسری زبان جو ہے، ایک زبان سے دوسری زبان میں چیزیں جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہیں، یا دونوں کے ملے جلے استعمال میں لسانیات جو ہے وہ آپ کا کوڈ کی تبدیلی ہے، وہ آپ کی کوڈ کی تبدیلی ہے۔ اس کا پہلا آپشن جو ہے ہی صحیح ہوگا، یہ والا۔ پانچواں سوال ہے، بچوں میں تفکر اور زبان کے تعلق پر جین پیاجے کا کیا نظریہ ہے؟ یعنی تھاٹ اینڈ لینگویج، اس کے بارے میں جین پیاجے صاحب جو چائلڈ سائیکولوجسٹ تھے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جین پیاجے صاحب ایک جو ہے چائلڈ سائیکولوجسٹ تھے، اور انہوں نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوئی ہے۔ تو اس میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوئی ہے، انہوں نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی دیا، جنہوں نے اس میں بچوں کا 4 اسٹیج جو بتایا ہے۔ خیر، وہ CDP کے کلاس میں آپ لوگوں کو جو ہے ڈسکس کریں گے ان ڈیپتھ جا کے۔ اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جین پیاجے صاحب نے لینگویج کے بارے میں کیا کہا۔ پہلا آپشن ہے زبان تفکر کو طے کرتی ہے، یعنی زبان جو ہے انسان کا وہ اس کی سوچ طے کرتی ہے۔ تو اس کا سوچ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، پہلے زبان آئے گا، اس سوال میں ہے کہ پہلے زبان آئے گا بعد میں سوچ آئے گی۔ دوسرا آپشن ہے کہ فکر یا سوچ پہلے پیدا ہوتی ہے اور زبان اس کے تابع ہوتی ہے، زبان اس کے تابع ہوتی ہے۔ یہ پہلا والا آپشن جو ہے، یہ پہلا والا آپشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے سوال آئے، وائگوسکی کے بارے میں اگر آ جائے، تو پہلا آپشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے زبان آتی ہے، اس کے بعد سوچ آتی ہے۔ لیکن جین پیاجے صاحب نے اس کے اپوزٹ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ فکر یا سوچ پہلے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی چیز کے بارے میں پہلے سوچتا ہے،
اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے یا ایکشن لیتا ہے. تو اس کا دوسرا آپشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگا. سوال نمبر 6، مطالعہ کی وہ حکمت عملی کیا کہلاتی ہے جس میں قاری متن کا خلاصہ یا مرکزی خیال جاننے کے لیے سرسری طور پر دیکھتا ہے؟ اس کا پہلا آپشن ہے اسکیمنگ، دوسرا ہے اسکیننگ، تیسرا ہے عمیق مطالعہ یعنی گہرا مطالعہ، تیسرا ہے تنقیدی مطالعہ یعنی کریٹیکل انالائسس یا کریٹیکل اسٹڈی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کا آپشن پہلا جو ہے وہ صحیح ہوگا. اگلا سوال ہے، جب کوئی طالب علم ریل گاڑی کا ٹائم ٹیبل یا فون ڈائریکٹری میں کوئی خاص نام یا نمبر ڈھونڈنے کے لیے پڑھتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی یہ اسکیننگ، بلند خوانی یعنی بلند آواز سے پڑھنا یا تفریحی مطالعہ. تو اس کا بھی پہلا ہی آپشن صحیح ہوگا. اس کا جو ہے اس کا دوسرا آپشن اس کا صحیح ہوگا، یہ اسکیننگ، یہ اس کا بالکل صحیح ہوگا دوسرا آپشن. اگلا سوال ہے، لکھنے کے عملیاتی انداز صحیح تسلسل کیا ہے؟ پروسیس اپروچ ٹو رائٹنگ. تو اس کا اپروچ آپ کو بتانا ہے. لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ مسودہ تیار کرنا، غور و خوض کرنا، نظر ثانی کرنا، اس کے بعد جو ہے ایڈیٹنگ کرنا. تو اس کا آپشن جو ہے اس کا سب سے پہلے اس کا آپشن 2 نمبر صحیح ہوگا. یہ سب سے پہلے لکھنے سے پہلے ہم غور و خوض کرتے ہیں، پھر ایک خاکہ یا مسودہ تیار کرتے ہیں، پھر اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، پھر اس کی ایڈیٹنگ یعنی اس کی اصلاح کرتے ہیں. سوال نمبر 9، بچہ جب اپنی مادری زبان کے اثر کی وجہ سے دوسری زبان بولتے وقت تلفظ کی جو غلطیاں کرتی ہیں یعنی پروننسیشن میں جو غلطیاں کرتی ہے تو اسے تدریسی زبان میں کیا کہیں گے؟ مادری زبان کی مداخلت، بچے کی لاپرواہی، سیکھنے کی معذوری یا قواعد کا کمزور ہونا. تو اس کا درست جواب ہوگا مادری زبان کی مداخلت. اگر ہم اس سوالات کو تھوڑا سا ڈسکس کریں اور دیکھیں کہ کوئی بھی اگر انگلش بھی ہے تو امریکن انگلش الگ ہے، اور جو ہے بہت سارے لوگ
ہر جگہ الگ الگ جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو اپنے انڈین لوگ جو ہے وہ انگلش بولتے ہیں تو اس میں پروننسیشن میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے. جیسے بہار میں بھی اب دیکھ لیں کہ بہار میں بہت ساری پروننسیشن جو ہے انگریزی کا اگر دیکھیں اس میں غلطیاں کر دیتے ہیں. کچھ تلفظ جو اگر دیکھیں تو حیدرآباد میں اردو میں اس کی جیسے چاقو ہے اس کو وہاں کے لوگ چاقو بول دیتے ہیں، اپنے بہار میں چاقو بولتے ہیں. تو یہی سب چیز ہے. سوال نمبر 10، تنقیدی خواندگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کریٹیکل لٹریسی. نمبر 1 ہے لکھے ہوئے الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا. نمبر 2 ہے متن کے پیچھے چھپے ہوئے سماجی سیاسی پہلو اور طاقت کے توازن کو سمجھنا اور سوال اٹھانا. نمبر 3 ہے دوسرے کی تحریر میں صرف کمیاں نکالنا. نمبر 4 ہے کتاب تیزی سے کتاب ختم کرنا. تو اس کا صحیح جواب ہے متن کے پیچھے چھپے ہوئے سماجی سیاسی پہلو اور طاقت کے توازن کو سمجھنا اور سوال اٹھانا. سوال نمبر 11، زبان کی کلاس میں لچکدار گروپنگ کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 1، اس سے کلاس روم میں مستقل نظم و ضبط رہتا ہے. نمبر 2، بچوں کو ان کی ضرورت اور کام کے حساب سے الگ الگ گروپوں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. نمبر 3، تیز رفتار بچوں کو کمزور بچوں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے. نمبر 4، استاد کو بار بار گروپ نہیں بدلنا پڑتا ہے. تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ آپ کا آپشن نمبر 2 ہوگا. بچوں کو ان کی ضرورت اور کام کے حساب سے الگ الگ گروپوں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. سوال نمبر 12، قومی تعلیمی پالیسی یعنی NEP کے مطابق کلاس روم میں بچوں کی ہوم لینگویج یعنی گھر کی زبان کو کیا مقام حاصل ہے؟ نمبر 1، قومی پالیسی نیشنل ایجوکیشن پالیسی. تو نمبر 1 ہے اسے اسکول کی زبان سیکھنے میں رکاوٹ مانا گیا ہے. نمبر 2 ہے اسے کم از کم کلاس 5 تک اور ترجیحاً کلاس 8 تک تعلیم کا ذریعہ بنانے پر زور دیا گیا ہے. نمبر 3 ہے اسے صرف اسکول کے باہر بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. نمبر 4 ہے اسے گرامر کی کلاس میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. تو اس کا جو ہے صحیح جواب ہوگا آپ کا آپشن نمبر 2 یعنی یہ آپشن آپ کا صحیح ہوگا. NEP میں کہا گیا کہ بچے کو 5ویں کلاس تک جو ہے بنیادی تعلیم جو اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے، کیونکہ مادری زبان میں جو بچے کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بچے چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے بنیادی تعلیم جو ہے وہ مادری زبان میں کرانے کی بات کہی ہے، لیکن آج کل جو ہے ہمارے ہندوستان میں بچے جو ہے لوگ جو ہے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم انگلش میڈیم اسکول میں بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. وہ انگلش میں تو چیزوں کو رٹ لیتا ہے کہ ورلڈ کیسے ایکسپلور ہوا،
لیکن اگر اس کا ہندی پوچھ لیا جائے کہ کیا ہوگا یا اس کا، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، اگلا سوال ہے 13 نمبر، باہمی تدریس کی حکمت عملی میں درجہ ذیل کون سا شامل نہیں ہے؟ پیش گوئی کرنا، سوال پوچھنا، رٹنا اور یاد کرنا، وضاحت کرنا۔ تو باہمی تدریس کی حکمت عملی میں درج کون شامل نہیں، یعنی یہ تمام چیزیں شامل ہے، اس میں سے یہ رٹنا یعنی میمورائزنگ جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے 14 نمبر، زبان سے پرے نصاب کا کیا مطلب ہے؟ لینگویج اکراس دا کریکولم۔ اس کا پہلا آپشن ہے زبان کو صرف زبان کی کلاس میں ہی پڑھایا جائے، دوسرا ہے سائنس، تاریخ اور ریاضی جیسے مضامین کو سیکھنے میں بھی زبان اہم کردار ادا کرتی ہے، نمبر 3 ہے زبان میں نصاب میں زبان کے پیپر کو ختم کر دینا، نمبر 4 ہے صرف گرامر کی کتابیں پڑھانا۔ تو اس کا جو ہے جواب ہے وہ جواب نمبر آپشن نمبر 2 ہے کہ زبان سے پرے نصاب کا کیا مطلب ہے، یعنی لینگویج اکراس دا کریکولم، یعنی سائنس، تاریخ اور ریاضی جیسے مضامین کو سیکھنے میں بھی زبان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 15، ایک استاد اپنے کلاس میں بچوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی دکانوں کے سائن بورڈ، اشتہارات اور لیبلز کو پڑھیں، ان کے الفاظ لکھیں۔ یہ سرگرمی یعنی یہ ایکٹیویٹی کس چیز کے مثال ہیں؟ غیر مستند مواد کا استعمال، حقیقی زندگی کے سیاق و سبان سے زبان سیکھنا، بچوں کا وقت ضائع کرنا، صرف املا کا مشق۔ تو اس کا جواب ہے حقیقی زندگی کے سیاق و سباق سے زبان سیکھنا۔ سوال نمبر 16، فارمیٹیو اسیسمنٹ یا تشکیلی جانچ کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 ہے تعلیمی سیشن کے آخری میں گریڈ نمبر دینا، نمبر 2 ہے تدریسی عمل کے دوران ہی بچوں کے سیکھنے کی رفتار کو جاننا اور استاد کے طریقے میں بہتری لانا، نمبر 3 ہے کلاس کی سب سے بہتر بچے کا انتخاب کرنا، نمبر 4 ہے بچوں کو فیل ہونے سے ڈرانا۔ تو اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب نمبر جو ہے وہ بے جو ہے آپشن نمبر 2 جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، یعنی تدریسی عمل کے دوران ہی بچے کی سیکھنے کی رفتار کو جانچنا اور استاد کے طریقے میں بہتری لانا۔ سوال نمبر 17، درجہ ذیل میں سے کون سا طریقہ کار امتحان کے لیے سیکھنے کے بجائے سیکھنے کے لیے جانچ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اسسمنٹ فار لرننگ؟ تو سالانہ تحریری امتحان، اس کے بعد سیمسٹر ٹیسٹ، اس کے بعد تعمیری فیڈ بیک اور خود تشخیصی عمل، فائنل رینکنگ جاری۔ تو اس کا جو ہے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ یہ ہوگا جیم، آپشن نمبر 3 ہوگا۔
سوال نمبر 18، زبان کی کلاس میں کلوز ٹیسٹ کس چیز کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صرف خوش خطی کے، عبارت کی فہم اور خالی جگہوں میں صحیح سیاق کے مطابق لفظ بھرنے کی صلاحیت، آواز کے اتار چڑھاؤ کی، الفاظ کے املا کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، یعنی عبارت کے فہم، یعنی جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی سمجھ اور خالی جگہوں میں صحیح سیاق و سباق کے مطابق لفظ بھرنے کی صلاحیت، جس کو فل ان دا بلینکس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19، روبرکس کا استعمال زبان کی جانچ میں کس لیے کیا جاتا ہے؟ بچوں کو ہوم ورک دینے کے لیے، کسی کارکردگی کی تحریر کو جانچنے کے لیے، طے شدہ معیارات کا مجموعہ، اسکول کا ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے، صرف حاضری لگانے کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، کسی کارکردگی یا تحریر کو جانچنے کے لیے طے شدہ معیارات جو ہے وہ طے کیے گئے، ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20، اگر کوئی بچہ زبان کے کلاس میں مسلسل ناکام ہو رہا ہے، یعنی وہ لینگویج نہیں سیکھ پا رہا ہے، تو استاد کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کلاس سے باہر نکال دینا چاہیے؟ ایسا تو نہیں کر سکتے ٹیچر۔ اس کے لیے ریمیڈیل ٹیچنگ، یعنی الگ سے اس کو جو ہے پڑھایا جائے اور تشخیصی ٹیسٹ ہو، ڈائگنوز کیا جائے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے۔ تیسرا ہوگا اسے بہت زیادہ ہوم ورک دینا چاہیے۔ چوتھا ہے اس کے والدین کو اسکول بلا کر اس کی شکایت کرنی چاہیے۔ تو یہ آپشن نمبر 2 یہ بالکل صحیح ہوگا کہ جو بچے زبان سیکھنے میں مسلسل ناکام ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ٹیچر جو ہے وہ تشخیص کرے، وہ جانچ کرے، وہ ڈائگنوز کرے کہ اس بچے کے اندر کیا کمی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے ریمیڈیل یعنی الگ سے اس کا کلاس لیا جائے اور اس کو کلاس کے علاوہ بھی سکھایا جائے۔ اگر وہ سب کے ساتھ نہیں سیکھتے ہیں تب وہ زبان آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہیلو اسٹوڈنٹ، ہم لوگ 20 سوالات تک پہنچ گئے ہیں اور آپ لوگ تھوڑا اپنا جو ہے صبر سے کام لیں۔ انشاءاللہ 30 سوالات ہم لوگ کریں گے، اور یہ سوالات جو ہو رہے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہیں۔ ان سوالاتوں میں سے میں جو بتا رہا ہوں، ان سوالاتوں میں سے سی-ٹیٹ کے اندر یہ پوچھے ہوئے سوالات ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سوال تو ریپیٹ نہیں ہوں گے، لیکن ان کے کانسیپٹ ریپیٹ ہوں گے جو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آدھے پون گھنٹے کی ویڈیو سے اگر آپ کے 5-10 سوالات بن جاتے ہیں اور آپ سی-ٹیٹ پاس کر جاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اس لیے ہم لوگوں کا کام ہے صرف محنت کرنا۔ جتنا محنت آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ محنت ہم کر رہے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے۔ یہ کانٹینٹ جو ہم دنوں رات محنت کر کے تیار کرتے ہیں کہ جو بچے اردو کے ہیں ان کو جو ہے آسانی ہو، کیونکہ مواد جو ہے اردو کے بہت کم مہیا ہیں۔ وہ چاہے جو ہے نیٹ کے یوٹیوب پہ ہو اور دیگر جگہوں پر، ان کی کتابیں بھی اس طریقے سے مہیا نہیں ہیں جن سے بچے جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ اس لیے جو ہے یہ سنسائن اکیڈمی کے نام سے ہم لوگ جو چینل بنائے ہیں وہ آپ ہی لوگوں کی مدد کے لیے بنائے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں احبابوں کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے رشتہ دار کو، جو لوگ سی-ٹیٹ اسپیرنٹس ہیں تمام لوگوں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ سوال نمبر 21، تھوڑا صبر کریں آپ لوگ، انشاءاللہ اب 10 سوال بچے، بہت جلدی ہو جائے گا۔
انکلوسیو ایجوکیشن کے تحت یعنی جامع تعلیم کے تحت زبان کے کلاس میں ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ جامع تعلیم یعنی انکلوسیو ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو سمجھیے۔ انکلوسیو ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی کلاس روم کے اندر ہر طرح کے بچے تعلیم حاصل کریں، وہ چاہے ایس سی ایس ٹی کے بچے ہوں، او بی سی کے بچے ہوں، یا جو بھی ڈس ایڈوانٹیج گروپ کے بچے ہوں، چاہے وہ معذور ہوں، تمام بچوں کو ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک کلاس میں پڑھانا ہے انکلوسیو ایجوکیشن۔ تو اس کا جامع تعلیم انکلوسیو ایجوکیشن کے تحت زبان کے کلاس میں ایک استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بحیثیت استاد اس سوال کو غور کریں۔ معذور بچوں کے لیے بالکل الگ کلاس روم بنانا، یہ تو انکلوسیو ایجوکیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد متنوع صلاحیتوں اور پس منظر والے تمام بچوں کو ایک ہی کلاس میں ان کی ضروریات کے مطابق پڑھانا۔ نمبر 3، صرف تیز بچوں پر دھیان دینا۔ تو صرف والا آپشن جس میں بھی آ جائے وہ نگیٹو ہوتا ہے، وہ چیزوں کو محدود کر دیتا ہے۔ تو صرف جس میں بھی آئے اس کو آپ بالکل ایک دم ہٹا دیں۔ اور چوتھا آپشن ہے درسی کتاب کو صرف ایک ہی طریقے سے ختم کرنا، یہ صرف اس میں بھی آ گیا تو بھیا یہ بھی سائڈ ہو جائے گا۔ تو آپ کا سوال جو ہے آپشن نمبر 2 جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا کہ متنوع صلاحیتوں اور پس منظر والے تمام بچوں کو یعنی ہر طرح کے بچوں کو ایک ہی کلاس روم میں پڑھانا انکلوسیو ایجوکیشن ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ تو اس کا بالکل صحیح جواب یہ ہو جائے گا آپ کا۔ سوال نمبر 22، زبان کی تدریس کا کل زبان کا انداز کس چیز پر یقین رکھتا ہے؟ یعنی ہول لینگویج اپروچ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زبان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں جیسے صرف حروف میں توڑ کر سیکھنا۔ نمبر 2، زبان کو مکمل اور معنی خیز متن، کہانیوں اور جملوں کے ذریعے مجموعی طور پر سیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، پہلے صرف قواعد کے اصول ڈھٹانے چاہیے۔ نمبر 4، لکھنے اور پڑھنے کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا آپشن نمبر 2، زبان کو مکمل اور معنی خیز متن یعنی کہانیوں اور جملوں کے ذریعے مجموعی طور پر سیکھنا۔ اگر بچے کو صرف ہم املا لکھوا رہے ہیں تو اس سے صرف زبان نہیں سیکھے گا، املا سیکھ سکتا لیکن وہ زبان نہیں سیکھے گا۔ اگر صرف قواعد رٹوا رہے قواعد تو سیکھ جائے گا لیکن وہ زبان نہیں سیکھے گا۔ اس لیے زبان کو سکھانے کے لیے کہانیوں اور جملوں کے ذریعے جو ہے معنی خیز متن کے ذریعے جو ہے مجموعی طور پر تمام چیزوں کو، اس کو املا بھی سکھانا ہے، ساتھ میں اس کو متن بھی کروانا سکھانا، اس کو عبارت خوانی بھی سکھانی ہے، اس کو جو ہے پھر جو ہے اردو زبانی بھی سکھانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ساتھ چلیں گی تب بچہ جو ہے زبان کو سیکھے گا، تب اس کے اندر لینگویج ڈیولپ ہوگا۔ سوال نمبر 23، بنیادی باہمی ابلاغی مہارتیں یعنی BICS یعنی بیسک انٹر پرسنل کمیونیکیٹیو اسکل سے کیا مراد ہے؟ امتحان پاس کرنے کے لیے لکھی جانے والی زبان، روزمرہ کی زندگی میں سماجی طور پر بات چیت کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عام زبان، سائنس اور ریاضی کے پیچیدہ اصطلاحات، شاعری لکھنے کی صلاحیت۔ تو یہ بیسک انٹر پرسنل کمیونیکیٹیو اسکل یعنی بنیادی باہمی ابلاغی مہارت جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں سماجی طور پر جو ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں اس میں جو استعمال ہونے والی عام زبان ہے اسی کو بیسک انٹر پرسنل کمیونیکیٹیو اسکل ہم لوگ یعنی بنیادی باہمی ابلاغی مہارتیں کہتے ہیں۔ اس کا آپشن نمبر 2 وہ بالکل صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 24، تعلیمی زبان کے ادراکی صلاحیت
یعنی کوگنیٹو اکیڈمک لینگویج پریفرنسی کا تعلق کس سے ہے؟ کھیل کے میدان میں بولی جانے والی زبان، درسی کتابوں اور امتحانات اور اعلیٰ فکری سطح کی تعلیمی زبان، صرف اشاروں کی زبان، بچپن سے سیکھی گئی پہلی زبان۔ تو اس کا جواب جو آپ کا ہوگا درسی کتابوں، امتحانات اور اعلیٰ فکری سطح کی تعلیمی زبان ہوگا۔ سوال نمبر 25، زبان کے کلاس میں بولنے کی مہارت یعنی اسپیکنگ اسکل کو فروغ دینے کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ بچوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی دینا، کسی موضوع پر بحث و مباحثہ کروانا یعنی ڈسکس کروانا۔ نمبر 3 ہے بچوں سے صرف درسی کتاب کے سوالات یعنی صرف درسی کتاب کے سوالات کے جوابات جیسے لکھے ہوئے رٹوا کر۔ نمبر 4 ہے رول پلے کا انعقاد کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ بچوں سے صرف درسی کتاب کے سوالات جوابات، بیانیہ جسے لکھے ہوئے اس کو رٹوا کر سننا۔ زبان کی انپٹ سے یعنی انپٹ رچ انوائرمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ بھرپور ماحول جس کو کہتے ہیں۔ آپشن اس کا پہلا ہے کلاس روم میں بہت مہنگی ٹیکنالوجی کا ہونا، کلاس روم کی دیواروں پر بچوں کی کہانیاں، نظمیں، چارٹ اور کتابیں ایسی جگہ ہونا جہاں بچے انہیں دیکھیں اور پڑھ سکیں۔ نمبر 3 ہوگا کلاس میں مکمل خاموشی کا ہونا۔ نمبر 4 ہے استاد کا مسلسل انگریزی میں بولنا۔ تو اس کا آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ کلاس روم کے دیواروں پر بچوں کی کہانیاں، نظمیں، چارٹ اور کتابیں ایسی جگہ ہونا جہاں بچہ انہیں دیکھ سکے اور پڑھ سکے اور ان سے سیکھے، اسی کو انپٹ رچ انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 27، ایک بچہ پڑھتے وقت شین کو سین بولتا ہے جیسے شیر کو شیر، استاد کی حیثیت سے آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس کے اگینسٹ؟ تو آپ کا آپشن نمبر 1 ہوگا بچے کو سزا دینا یا کلاس میں ٹوکنا۔ نمبر 2 ہوگا اسے علاقائی زبان کا اثر سمجھتے ہوئے صبر کے ساتھ صحیح تلفظ کی مشق کے مواقع فراہم کرنا۔ نمبر 3 ہوگا زبان کے نمبر کاٹ لینا، اور نمبر 4 ہوگا اسے اونچی آواز میں پڑھنے سے منع کر دینا۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اسے علاقائی زبان کا اثر سمجھتے ہوئے صبر کے ساتھ صحیح تلفظ کی مشق کے مواقع فراہم کرنا۔ سوال نمبر 28، خلائی متن یعنی پریڈکٹیو ریڈنگ یا پیش گوئی کرنے کی مہارت کا مطالعہ میں کیا مراد ہے؟ نمبر 1 متن کو پڑھے بغیر اگلی کہانی پر چلے جانا۔ نمبر 2 عنوان، تصاویر اور ابتدائی جملوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 3 کتاب کے پبلشر کا نام بتانا۔ نمبر 4 ہر لفظ کا معنی لغت میں دیکھنا۔ تو اس کا سوال نمبر 2 جو ہے سوال کا جو ہے اس کے جواب آنسر جو ہے 2 وہ بالکل صحیح ہوگا۔ عنوان، تصاویر اور ابتدائی جملوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی ان کے سیاق و سباق سے۔ چلیے اب ہم لوگ جو ہے لاسٹ تک اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد 29 اور 30 سوال ہوگا۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور جو لوگ جو ہے سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں
جو لوگ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں، اپنے احباب کو، سبھی لوگوں کو یہ ویڈیو جلدی سے شیئر کریں کہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور سی ٹیٹ میں کامیابی حاصل کریں۔ ہماری دعا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس بار جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب اس چینل پر جو ہے سی ڈی پی کے کلاس بھی پہلے سے ہو رہے ہیں اور انوائرمنٹل اسٹڈیز یعنی پریاورن ادھین کے بھی کلاس ہو رہے ہیں۔ اب بہت جلد آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے سوشل اسٹڈیز اور سائنس یعنی پیپر 2 کی تیاری بھی بہت جلد کروائی جائے گی، اور سنشائن اکیڈمی کی طرف سے جو ہے وہ پیڈ کورس کا بھی جو ہے ایجاد کیا گیا ہے، شروع کیا جائے گا۔ پیڈ کورس بھی شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں سبھی لوگ شامل ہوں گے، اور اپنی تیاری کو دھاردار بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آپ پیڈ کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ ان میں تو صرف سوالات پڑھایا جاتا ہے، وہاں آپ کو سوالات کے پہلے کانسیپٹ پڑھایا جائے گا، پورا ایک دم ان ڈیپتھ پڑھایا جائے گا کانسیپٹ۔ چاہے آپ سی ٹیٹ کا ایگزام دے رہے ہوں، اسٹیٹ کا ایگزام دے رہے ہوں، آگے آپ کے وی ایس، این وی ایس، ڈی ایس ایس بی اور بی پی ایس سی ٹی آر ای اور یو پی کے جتنے بھی ایگزام ہیں، تمام ایگزام میں آپ کو جو ہے آسانی ہوگی، اور آپ اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پھر دوبارہ کہیں دوسرے چینل پر، دوسرے کوچنگ میں، دوسرے یوٹیوب پہ بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنشائن اکیڈمی آپ کو گارنٹی دیتا ہے۔ یہاں جو ہے صرف جو ہے باتیں نہیں کی جاتی ہے، یہاں پڑھائی جاتی ہے، اور یہاں پڑھائی جائے گی، یہاں ایک دم محنت کرائی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ہمیں آگے یہ بھی بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ سبجیکٹ کے جو ہے ہمارے ایکسپرٹ کے ذریعے جو ہے وہ نوٹس بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نوٹس اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے واٹس ایپ نمبر اگلے ویڈیو میں مہیا کرایا جائے گا۔ اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے جو ہے ڈائریکٹر صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر کے نوٹ بھی اپنا لے سکتے ہیں، بہت کم قیمت پہ ہے وہ۔ اس میں سی ڈی پی کا مل جائے گا آپ کو، انوائرمنٹل اسٹڈیز ہے، اردو ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے سی ڈی پی ہے اور ہندی ہے۔ یہ 5 سبجیکٹ کا ایک سبجیکٹ کا آپ کو جو ہے بہت معمولی جو ہے خرچہ ہوگا، جس میں ہمارے جو ہے صرف جو اخراجات ہیں بس وہی آپ لوگوں سے لیا جاتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 50 روپے پر نوٹ ہوگا، یعنی 5 سبجیکٹ اگر ہے تو 250 روپیہ آپ کا ہوگا۔ اس میں بھی اگر جو ہے پورا پیپر 1 کی تیاری اگر فلی طریقے سے نوٹ کے ذریعے آپ صرف کرنا چاہ رہے ہیں تو 250 روپیہ میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اور اگر جو ہے اس میں ہو سکتا ہے 2-4 دن کے بعد جو ہے آپ کو کچھ آفر بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے جو ہے دیکھنے کو ملے، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ نوٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کورس بھی ایجاد ہو رہا، کورس بھی بہت زیادہ کا نہیں ہے، کورس بھی ہم لوگ جو ہے محض جو ہے 700 روپیہ کا جو ہے رکھیں گے، وہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ پیپر 2 کا 900 روپیہ کا رہے گا اور پیپر 1 کا 700 روپیہ کا رہے گا۔ تو جو لوگ جوائن کر سکتے ہیں جلدی جوائن کریں۔ سپٹمبر میں ایگزام ہونے والا ہے اور بہت وقت جو ہے بہت قریب ہے، ایک مرتبہ اگر چلا جائے گا آگے تیاری بھی آنے والا ہے۔ تو اس بار جو ہے جو لوگ سی ٹیٹ کوالیفائی کریں گے ان کے لیے ویری گولڈن اپورچونیٹی ہے کہ وہ لوگ تیاری کے ذریعے پھر جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں بہار کو گورنمنٹ اسکول میں۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کورس کو اور پیڈ کورس کو بھی ضرور جوائن کریں، اس کے ساتھ نوٹ بھی خریدیں، اور جس بھی طریقے سے آپ کو تیاری کرنا ہو تیاری کریں۔ یہ گولڈن اپورچونیٹی ہے بہار سرکار کی طرف سے۔ ہم کو لگتا ہے کہ بہت جلد جو ہے اکتوبر وغیرہ میں رزلٹ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ پیڈ کورس لینا چاہتے ہیں، پیڈ کورس لیں گے، ان لوگوں کو نوٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پیڈ کورس والے کو نوٹ مہیا کرایا جائے گا، نوٹ دیا جائے گا، اس نوٹ کو ایکسپلین کر کے ان کو پڑھایا جائے گا ہمارے ایکسپرٹ ٹیم کے ذریعے۔ اور جو لوگ پیڈ کورس جو ہے نہیں ہونا چاہتے وہ نوٹ خرید سکتے ہیں، لیکن بہتر اگر میرا مشورہ مانا جائے تو پیڈ کورس ہی لے لیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ چیزوں کو آپ کو سمجھنے میں، اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ پیڈ کورس کے ذریعے آتے ہیں تو آپ کو ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے ذریعے
جنہوں نے نوٹ کو تیار کیا، کئی کتابوں کو پڑھ کے دنوں رات محنت کر کے ان کے ذریعے آپ کو پڑھایا جائے گا تو آپ کی کامیاب ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہے، اور وقت کم ہے، اور فیس بھی آج کے دور میں معمولی فیس لی جا رہی ہے۔ چلیے اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 29 کہ گرامر کے کلاس میں شعور بیدار کرنا کس حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے؟ تو آپشن نمبر 1 ہے بچوں کو گرامر کے اصولوں کو صبح اٹھ کر یاد کرنے کے لیے کہنا۔ نمبر 2 ہے بچوں کا دھیان کسی لسانی خصوصیت یا قاعدے کے استعمال کی طرف دلانا تاکہ وہ خود اس کا پیٹرن سمجھ سکے۔ نمبر 3 ہے کلاس روم میں سخت ضوابط کو لاگو کرنا۔ نمبر 4 ہے گرامر کی تعریفیں بلیک بورڈ پر لکھ دینا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپ کا جو ہے بی ہو جائے گا، یعنی با، بچوں کا دھیان کسی لسانی خصوصیت یا قاعدے کے استعمال کی طرف دلانا تاکہ وہ خود اس کے پیٹرن کو سمجھ سکے۔ سوال نمبر 30 زبان کی تدریسی عمل میں اسکاف فولڈنگ یعنی دار بندی سے وائگوسکی کی کیا مراد ہے؟ اسکاف فولڈنگ جس کو ہندی میں ہم مچان بھی کہتے ہیں، تو یہ وائگوسکی صاحب کا جو ہے ایک تھیوری ہے، انہوں نے لینگویج میں اس کو اپلائی کرنے کی بات کی ہے۔ وہ ہم آگے دیکھتے ہیں آپشن میں کہ بچوں کو مستقل طور پر ہوم ورک دینا، سیکھنے کے عمل کے دوران استاد یا بڑوں کی طرف سے دی جانے والی عارضی مدد یعنی ٹیمپورری سپورٹ جو ہے وہ۔ نمبر 3 ہے اسکول کی عمارت کی تعمیر کرنا، اور نمبر 4 ہے بچوں کے امتحانی نمبروں کا چارٹ بنانا۔ تو یہ جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے وہ بی ہو جائے گا، یعنی سیکھنے کے عمل کے دوران استاد یا بڑوں کی طرف سے دی جانے والی جو عارضی یعنی ٹیمپورری سپورٹ یا مدد جو ہے اسی کو ہم اسکافولڈنگ کہتے ہیں، جس کو وائگوسکی صاحب نے دیا ہے۔ تو آج کا کلاس 30 سوالات کے مجموعے کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اگلے کلاس میں پھر ہم ملتے ہیں سنشائن اکیڈمی کی طرف سے، جب تک گڈ نائٹ۔